بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ بہت ہی اہم دن ہے آج، جس طرح آپ سب جانتے ہیں 23 مارچ 1940۔ 23 مارچ 1940 کو جس طرح مسلمانان بر صغیر نے قائد اعظم کی قیادت میں علامہ اقبال کے اس خواب کی تکمیل کی طرف ایک عہد کیا، پیمان کیا اور پھر اس کو اعلان کیا، اناؤنس کر دیا، تو یہ ایک حصول تھا کہ مسلمانان بر صغیر کو جب برطانیہ کے راج سے نجات ملے گی، آزادی ملے گی، تو وہ ایک اور اکثریت کے تلے دب جائیں گے۔ اس لیے ان کو ایک الگ وطن چاہیے جس میں وہ اپنے تمام مذہبی رسومات کے مطابق، اپنی روایات کے مطابق، اپنے خیالات کے مطابق وہ زندگی بسر کر سکیں۔ یعنی قائد اعظم اور مسلم لیگ کی قیادت اور علامہ اقبال، یہ اس وقت کے جو بڑے بڑے دماغ تھے جنہوں نے مسلمانان ہند کو یکجا کیا اور ایک بڑی جو ایک پرامن تحریک چلائی، جس کے بدلے اس وقت کی سپر پاور کو بالآخر ریٹریو کرنا پڑا۔ تو اس نے اس قیادت نے یہ جو عہد کیا، پیمان کیا، نہ صرف یہ کہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے، بلکہ 23 مارچ 1940 کو ایک اور اہم ترین قرارداد بھی پیش کی گئی فلسطین کے بارے میں، جو کہ اس وقت سے یعنی پاکستان بننے سے پہلے سے مسلمانوں نے ہند کے اندر جو فلسطین کو لے کر ایک عزم تھا، ایک اس سے لگاؤ تھا یا ایک موقف تھا، جو بعد ازاں پاکستان کی جو آئینی اور ہر لحاظ سے بنیادی جو اساس ہے اس کا مرکز بھی بنا۔ لیکن بعد ازاں کچھ لوگ، کچھ حکومتیں اس پر کمپرومائز کرتی رہیں، اور آج جب فلسطین جو ہے وہ لہو لہان ہو چکا ہے، تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ اس کو کریش کر دیا گیا ہے، تو یہ مسلمانوں نے عالم کی اور بالخصوص پاکستان اور گورنمنٹ آف پاکستان کی یہ مجرمانہ غفلت ہے، آنکھیں بند کرنے والی بات ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ جو دنیا میں آواز ہے وہ بلند نہیں کی، اور نہ ہی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر وہ کچھ کر سکے ہیں، اور یوں فلسطینیوں کا لہو جو ہے وہ اب تک ان کے سر ہے جو یہ مجرمانہ غفلت کر رہے ہیں۔ تو رہی بات 23 مارچ کو پاکستان کے حوالے سے، مسلمانان ہند کے حوالے سے، تو جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا اور جس کی تکمیل قائد اعظم نے کی اللہ کے فضل و کرم سے اور مسلمانان بر صغیر کی بے پناہ قربانیوں سے، وہ اس کی تکمیل کرنا بعد ازاں آج تک وہ سفر جو تھا عوام کا، مسلمانوں کا، وہ ابھی لگتا ہے ختم نہیں ہوا، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ جبر، تشدد اور کسی ایک غیر ملکی تسلط میں تھے اور ایک اکثریت کے تسلط میں تھے۔ لیکن قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت نے اس وقت یہ محسوس کر لیا تھا کہ مسلمانان ہند انگریز کے راج سے آزادی پانے کے بعد وہ ایک بار پھر ہندو اکثریت کے تلے دب جائیں گے اور وہ ایک محروم طبقہ ہو کر رہ جائیں گے، اور اس کو محسوس کرتے ہوئے عوام ان کے پیچھے آ گئی، عام آدمی ان کے پیچھے آ گیا۔ لیکن اس وقت بھی اشرافیہ، بہت ساری اشرافیہ، بہت سارے دینی لوگ اور کئی مکاتب فکر کے لوگ ایسے تھے جنہوں نے قائد اعظم سے اتفاق نہیں کیا، لیکن بعد ازاں انہوں نے محسوس کیا کہ قائد ٹھیک تھے اور ہم غلط تھے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو خواب اقبال نے دیکھا، جس کی تکمیل محمد علی جناح نے کی، کیا اس سفر پر ہم چلے ہیں یا نہیں؟ بدقسمتی سے
جو ایک طاقتور طبقہ تھا، طاقتور تھے، انہوں نے فاطمہ جناح جو قائد اعظم کی بہن تھیں، ایک لیڈر تھیں، عوامی لیڈر تھیں، جمہوری لوگوں کے ساتھ ان کی تربیت ہوئی تھی، وہ جمہوریت پر عمل کرنے والی، جمہوریت پر جو ہے وہ یقین رکھنے والی خاتون، اس کے ساتھ ایسا جبر کیا گیا، ان کی توہین کی گئی اور ان کو الیکشن میں ہرایا گیا، بالکل اسی طرح جس طرح آج عمران خان اور پی ٹی آئی کو جو ہے فارم 47 کے ذریعے ہرایا گیا۔ تو یہ روش جو ہی اس مملکت خدا داد کی ابتدا میں شروع ہوئی، وہ آج تک ختم نہیں ہوئی، جس کے چلتے، اس روش کے چلتے 1971 میں ووٹ کو جب عزت نہ دی گئی، ووٹ کا جو تقدس تھا اس کو پامال کیا گیا، عوام کی رائے کو ویٹیج نہیں دیا گیا، تو تب جا کر ملک دو لخت ہو گیا۔ تو آج بھی اگر فیصلہ سازوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور اپنے عوام کی رائے کے مطابق، آئین اور قانون کے مطابق اپنی ضد اور انا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے آپ کو عوام اور آئین کے تابع نہ کیا، تو میرا خیال ہے کہ اللہ نہ کرے ہم کسی اور نقصان کی طرف جائیں۔ تو امید کرتے ہیں، آج عہد کرنا چاہیے اس پوری قوم کو کہ سب ہم آئین کے تحت عوام کے ساتھ ہیں۔